بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ایک عقلمند بادشاہ کی کہانی ہے۔ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سالہ دور مکمل ہو جاتا تو وہ ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا اور اپنی بقیہ زندگی گزارتا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا، جہاں وہ سب لوگوں کو آخری خیر بات کہتا اور وہ بہت ہی افسوسناک اور غم زدہ لمحات ہوتے۔ اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لیا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی تلاش تھی اور انہوں نے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بجائے اس نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اسے بادشاہ بننے کی دعوت دی۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر وہ 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہ کے تمام اصول اور طریقے سکھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد اسے فلاں مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا۔ وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا، جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا۔ وہاں اس کے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے اس نے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط اور توانا جسم کے کئی ہزار مزدور اکٹھے کیے، ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیے جائیں، صرف پھلدار درخت بچے رہیں اور وہاں باغات لگائے جائیں۔ وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی بھی کرتا۔ پہلے مہینے ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے، اور 2 مہینوں میں وہاں اس نے باغات تعمیر کروائے اور وہاں پھر اس نے اپنی بندرگاہ بھی بنوائی، اور اس کے ساتھ اس نے پالتو جانور مثلا مرغیاں، گائے، بھینسیں، بطخیں، بھیڑیں وغیرہ بھی رکھنے کا انتظام کر لیا۔ اور پھر تیسرے مہینے اس نے ایک شاندار گھر تعمیر کروایا جو کہ اس کی بندرگاہ کے ساتھ ہی تھا، اور پھر 10 مہینوں کے اندر اس جزیرے پر باغات، بادشاہ کا ایک محل اور بندرگاہ تعمیر کروا دی گئی، اور بھینسوں اور بکریوں، بھیڑوں کے رکھنے کے اور جانوروں کا انتظام کیا گیا۔ چونکہ وہ 1 سال کے لیے بادشاہ تھا، اس کے حکم دھولی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ جو حکم دیتا اسے ویسا ہی کرنا پڑتا۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن اس کو اس جزیرے پر چھوڑ کے آنا تھا، اور تمام لوگ بادشاہ کی عقلمندی پر حیران تھے کہ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے ایسا کیوں نہ سوچا۔ اس نے خوشی خوشی تمام ملک کا چکر لگایا۔ وزیر نے بادشاہ کے خوش ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، تم لوگوں نے دناؤ کا وہ قول نہیں سنا، جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن تم ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی زندگی گزارنے کا پورا انتظام کیا ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا۔ میں جانتا تھا میری بادشاہت اور یہ سارے نظارے تو ایک لمحاتی ہیں، صرف 1 سال کے، اور باقی اصل زندگی تو میں جزیرے پر گزاروں گا۔ اس لیے میں نے اس اصل زندگی کے بارے میں تمام انتظام اسی لمحاتی زندگی میں کر لیا تھا، لہٰذا میں اب باقی زندگی نہایت چین اور آرام و سکون سے گزاروں گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے، ہمیں اس دنیا میں محلات بنانے کی بجائے اس آخرت کی زندگی میں محلات کی تیاری کرنی چاہیے جہاں ہم نہ ختم ہونے والی زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عرفان فن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔